ہاں یہ سائنٹیفکلی ہے، اس میں یہ طب کا مسئلہ سوال یہ ہے کہ کزن میرج جو ہے، کزن میرج کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو فلاں بیماری ہو گئی، تو یہ خالصتاً میڈیکل کا مسئلہ ہے، یہ دینی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم میڈیکل کے جو ایکسپرٹ ہیں اس سبجیکٹ کے جو سب ایکسپرٹ ہیں تو ہم ان سے رائے لیں کہ آپ کی کیا تحقیق ہے اس مسئلے کے اندر، کہ کتنے قریبی رشتہ دار کے ساتھ شادی ہونے سے یا کوئی اس کے کوئی ٹیسٹ وغیرہ ہیں کہ ہم پہلے سے جان لیں کہ ہم اگر ان دونوں کی شادی کریں تو ان کی اولاد میں کوئی پرابلم تو پیدا نہیں ہوگا۔ یہ خالصتاً ایک میڈیکل مسئلہ ہے، اس کو دیکھ لیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ جی جی کس کے بارے میں؟ کمیونیکیشن پیرنٹس اور بچوں کے درمیان یا میاں بیوی ہسبینڈ وائف کے درمیان جو کمیونیکیشن ہے، مثال کے طور پہ آپ اپنی بیگم صاحبہ کو گاڑی میں لے کے نکلیں اور ایک بوتیک کی دکان کے سامنے سے گزریں آپ، تو یا آپ بازار میں جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، تو آپ کی بیگم صاحبہ نے کہا کہ وہ دیکھ رہے ہیں وہ جو سوٹ ابھی جو نظر آیا تھا، تو وہ مجھے تو یہ والا لے۔ اب ہم فرض کر لیتے ہیں کہ سوٹ آپ نے بھی دیکھ لیا ہے، نظر آپ کو بھی آ گیا ہے، اور آپ کو یہ بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ کافی مہنگا سوٹ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کی استطاعت ہے 3000 روپے کا سوٹ لینے کی، اور وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کم از کم 10,000 کا سوٹ ہے جو کہ آپ نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے؟ اب وہ کہہ رہی ہے کہ اب آپ کو مجھ سے پیار ہے کہ نہیں؟ لیکن پیار کو بھی دیکھیں کہاں لا کے بوتیک کی دکان پہ، یہاں سے پتہ چلے گا کہ پیار ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی غیر پیار کا غلط تصور ہے۔ تو اب یہاں پہ کانفلکٹ آ سکتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ کہ آپ کہیں کہ ایک تو تمہیں بازار لانا ہی بڑی مصیبت ہے، جس سوٹ کو تم نے دیکھ لیا بس اس کے بعد تم نے بچوں کی طرح ضد کر دی کہ یہ مجھے ملنا چاہیے، اور تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے ہسبینڈ کی تنخواہ کتنی ہے اور کتنی مشکل سے میں گھر کا خرچہ چلا رہا ہوں، اور تم تو بس یہ ہے کہ مجھے لے کے دے دو، میں کیسے مینیج کروں اس بات کو، اور آپ ایک طریقہ تو یہ، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم 8 رات کا کھانا تو آپ کو نہیں ملے گا، یہ پتہ ہے۔ اچھا ایک تو یہ، اس سے کیا ملا؟ ایک بدمزگی، تعلقات میں خرابی، خام خواہ کی، اور دوسرا یہ ہے کہ اب کیا اس مسئلے کو کمیونیکیشن کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے؟ جی کیا جا سکتا ہے، کہ تعلقات بھی خراب نہ ہو، بات بھی کنوے ہو جائے، اور تو اب اس کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں، اور وہ ہماری ٹریننگ ہوتی ہے فینٹیسی کی ٹریننگ۔ فینٹیسی یعنی چیزوں کو تصورات میں، تخیلات میں دینا، ایکچولی نہیں۔ بیگم کیا تمہاری چوائس ہے، اور اگر یہ سوٹ تم پہنو نا تو کتنی خوبصورت لگو گی، اور پھر ہم یہ سوٹ پہن کے فلاں فنکشن کے اندر جائیں تو تم تو بالکل کیوں ہی لگو گی، اور یہ جچے گا، تمہاری چوائس بھی بڑی اعلیٰ ہے اور زبردست قسم کی ہے، اور اب آپ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کو فینٹیسی میں دیں گے، آپ نے ایکچوئل میں نہیں، خیالات میں سوٹ پہنا بھی دیا، اس کی تعریف بھی کر دی، اس کو فنکشن میں بھی لے گئے، وہاں پہ وہ گیسٹ بھی بن گئی، سوٹ بھی لے کے دیا آپ نے، اور نہ لے کے دینا ہے آپ نے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایک پریکٹس ہے۔ تو انسان اصل میں جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ ہمارے برین میں ہو رہا ہوتا ہے نا، ہم برین میں ہی ہر چیز کو، تو یہ ایک فینٹیسی کی پریکٹس ہے کہ ہم ایکچولی کسی کو کچھ دے نہیں سکتے،
لیکن ہم اس کو فینٹیسائز کر دیتے ہیں تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ چیز مجھے مل گئی ہے، اگرچہ ملی نہیں ہے، لیکن اب یہ احساس نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو کم ہوگا، بہت کم ہو جائے گا، منیمائز ہو جائے گا، منیمائز ہو جائے گا۔ اب جیسے بچے جو ہے نا وہ ایک دفعہ میرے بچوں نے کہا کہ وہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ فلاں چیز کھانی ہے، پزا کھانا ہے، تو اب پزا تو میں نے نہیں لے کے دینا تھا مثال کے طور پر، تو میں کہہ رہا ہوں کون سا پزا کھانا ہے، کون سا فلیور، ٹکا چاہیے فلیور کے اندر، فلاں فلیور فلاں فلیور، اب میں ان کو فلیورز یاد دلا رہا ہوں، کون سا کھانا، آپ کون سے والا پزا، وہ فلاں والا، اس کمپنی کا، اس ادارے کا، اس کا، اور وہ جو گرما گرم آج پہ جو ہے وہ پھر ٹاپنگ بھی ہوئی ہو، اور وہ گرم گرم جو ہے وہ جا رہا ہو، وہ بچوں کو پانی، ہاں ہاں بالکل 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 وہی اب وہ کیا ہوتا ہے، وہ ہاں وہ ٹیسٹ آنا شروع ہو جاتا ہے باقاعدہ، پھر اس کو تھوڑا سا اور تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ یہ جو پزا تمہیں پسند ہے اس میں اور کیا کیا ہے، اس میں اور کیا کیا، تو وہ باقاعدہ وہ ٹیسٹ آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں کیسا لگا آپ کو یہ پزا، تو آپ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ ہی سمجھ رہے ہوں کہ یار یہ ایسا ہو نہیں سکتا جیسا یہ کہہ رہے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے، اصل میں ہم نے ان چیزوں کو کیا نہیں ہے۔ پہلی بات ہے کہ ہم کسی کا مطالبہ سن کے ویسے ہی گرم ہو جاتے ہیں، یعنی یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں اس کے لیے تو بڑا کول مائنڈیڈ ہونا ضروری ہے، اور بڑا آپ کو اپنے آپ پہ کانفیڈنس رکھنا ضروری ہے، کیونکہ ایک سچویشن آ گئی ہے جس میں سے آپ کو اس طریقے سے نکلنا ہے کہ تعلقات بھی خراب نہ ہو اور سچویشن سے بھی آپ کو نکلنا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک میں نے مثال دے دی ہے، اس طرح کی بہت ساری مثالوں پہ پریکٹس جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے۔ اچھا، اور کوئی سوال کرنا چاہیں؟ جی نہیں، اگر جو آپ کہہ رہے ہیں نا کامنٹ کیا تھا، اگر تو کامنٹ کیا، سر کمٹمنٹ ہے، اگر تو آپ کی کمٹمنٹ ہے اور آپ نے کہا تھا میں یہ لے کے دوں گا، پھر آپ اپنی کمٹمنٹ کو پوری کریں۔ دیکھیے میں یہ کہتا ہوں کہ زندگی میں بہت زیادہ کمٹمنٹ نہیں کریں۔ وہ کل میں نے بات کی تھی نا انکار کرنا، یعنی کیسے آپ انکار، تو اقرار، تو جو بندہ بہت زیادہ کمٹمنٹ کرتا ہے نا وہ پھنستا ہے۔ پہلی بات ہے کمٹمنٹ نہیں کریں، اگر کی ہے نا تو پھر کمٹمنٹ کو پورا کریں، بھلے آپ کو لاس ہے کمٹمنٹ پوری کریں، لیکن کمٹمنٹ نہیں ہے اور ویسے ایک چیز ایسی ڈیمانڈ کے اندر آئی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں، اپنے بچوں کو کہہ سکتے ہیں، بیوی کو کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو میرا یہ دل کرتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہیں لے کے دوں، اور میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ یہ تمہیں کتنا پسند ہے، میں اس بات کو بھی سمجھتا ہوں کہ تمہاری کتنی خواہش ہے، اور میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں لے کے دوں، لیکن میں نہیں لے کے دے سکتا۔ اس جملے میں اور پہلے والے بات میں تو دونوں میں ٹرسٹ بڑھے، اس جملے میں کوئی ٹرسٹ بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ دوسرے بندے کو سمجھ آئے گی کہ ہاں یہ مجھے سمجھتے بھی ہیں، میری فیلنگ بھی سمجھتے ہیں، اور یہ میری بات کو بھی سمجھتے ہیں اور پورا بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے۔ اب یہاں پہ چیزیں تبدیل ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ کیا خیال ہے؟ چیزیں بدلیں گی، ٹرسٹ لیول بڑھے گا۔ تو ہمیں ٹرسٹ لیول کو، ہر نشست میں بچوں کے لیے اسکول کا نام لیا جاتا ہے لیکن مدرسے کا نام نہیں لیا گا، مدرسے میں کچھ فائدہ نہیں ہوتا، ڈر لگتا ہے نا مدرسوں کو ایک بات کرتے ہیں، تو ہے تو صورتحال ہماری مدارس کی بھی صورتحال خوفناک ہے۔ تو میں ویسے مدارس کے جو قاری صاحبان ہیں میں ان کو ٹریننگ کرواتا رہتا ہوں، میں نے کئی شہروں میں مدارس کے قاری صاحبان کو بھی ٹریننگ دی ہے، علماء کرام کے ساتھ بھی میرے سیشنز ہوئے ہیں،
آئندہ بھی میں کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور انہیں ہم بتاتے رہتے ہیں کہ یہ جو مدارس میں آپ بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، یعنی تعلیم کا، یہ تعلیم اس طرح تعلیم ثابت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ اس طرح کا حفظ، نہ اس طرح کا حفظ ثابت ہے، نہ اس طرح کی تعلیم، نہ یہ طریقہ کار، نہ جو آپ کی میتھڈالوجی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں۔ تو اس لیے میں اب زیادہ تو بات نہیں کرتا ہوں۔ ویسے آج آخری لیکچر آج میں کر سکتا ہوں، آج تو میں کر سکتا ہوں، پہلے دن شاید نہ کرتا ہوں۔ تو مسائل ہیں بہت سارے، تو کم از کم کرائٹیریا یہ ہونا چاہیے، کم از کم، کہ میں اپنا بچہ کسی مدرسے میں داخل کرواؤں تو میرا یہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ میرے بچے کی انسلٹ مدرسے میں نہیں کی جائے گی، انسلٹ نہیں کی جائے گی۔ اس کو سبق آتا ہے یا نہیں آتا، اس نے سب کی یاد کی نہیں کی، اور لیکن انسلٹ نہیں کی جائے گی۔ میں دیکھیں، اگر کسی بچے کو قرآن حفظ نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ قرآن حفظ کرنا، مکمل قرآن حفظ کرنا، یہ فرض ہے کہ نفل ہے؟ نفل ہے۔ تو نفل عبادت کے لیے کسی بھی انسان کو کتنا مجبور کیا جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ میں آپ کو تہجد پڑھانے کے لیے کتنا مجبور کر سکتا ہوں، بتائیں، کتنا کر سکتا ہوں؟ زیادہ سے زیادہ ترغیب دلا سکتا ہوں کہ ابھی قیام اللیل کریں، تہجد پڑھیں، لیکن میں آپ کے ساتھ زور زبردستی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ نفل ہے۔ نفل ہے، قرآن مجید کا حفظ کرنا فرض نہیں ہے، نفل ہے۔ کر لیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو دیندار گھرانے ہوتے ہیں، یعنی جن کو دین کی فکر ہوتی ہے اور اچھی بات کی فکر ہوتی ہے، تو سب سے پہلے اس کی جو لفظ پتہ نہیں مناسب نہیں ہے، اس کی جو بھینٹ ہے نا، وہ بچے چڑھتے ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں بیٹا ہمیں اب دین کی فکر ہو گئی ہے، اور اب ہم نے فیصلہ کیا کہ تمہارے کندھوں پہ چڑھ کے جنت میں جائیں گے، تمہارے کندھوں پہ چڑھ کے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم حفظ کرو گے اور اس کے بعد تمہارے کندھے پہ ہم جنت میں جائیں گے۔ تو ہم نے یہ طریقہ سوچا ہے، ہمیں دین اب سمجھ آ گیا، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ نفلی مسئلہ ہے، بچہ کر لے تو ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بچے کو 1.5 سال میں کرانا ہے، 2 سال میں کرانا ہے، بس یہ 2 سال میں حفظ کروانا ہے، میں کیوں بھی 2 سال میں کروں؟ 10 سال میں کر لے گا تو کیا ہوگا؟ 15 سال میں کر لے گا تو کیا ہوگا؟ سارا نہیں کرے گا، اگر اس نے ایک ہی پارہ کر لیا تو تب کیا ہے، اور 29 نہیں کر سکا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں کہ میں نے سورہ بقرہ کتنے سال میں سیکھی؟ ہے کسی کو روایت؟ 8 سال۔ صحابی رسول کہتے ہیں میں نے 8 سال میں سورہ بقرہ سیکھی، ہم کہتے ہیں 2 سال کے اندر حفظ ہونا چاہیے۔ تو یہ پریشر ہے بچوں پہ ہم ڈالتے ہیں، تو اصل میں ہم حفظ سے بھی صحیح طرح مخلص نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ یا اللہ ڈال تو دیا ہے، اب یہ باقی بچوں سے پیچھے نہ رہ جائے، تو اس کو فاسٹ ٹریک پہ لے کے جائیں تاکہ یہ ادھر سے حفظ بھی کرے، ادھر سے انگریزی بھی پڑھے، میتھمیٹکس بھی پڑھے، پھر اپنے بچوں کے ساتھ اسی ایج میں، اسی سال میں یہ میٹرک کا امتحان بھی دے دے، تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کارنامہ سمجھنا چاہیے۔ یہ ایسی ہم نے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرف چل پڑے۔ تو پہلی بات ہے ہم نے اس کو اس لیول پہ لے کر چلے گئے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ چلے کروائیں، اچھی بات ہے، نفلی بات ہے، اس کو نفل کی حد تک رکھیں، اور والدین خود بھی حفظ کریں، خود بھی قرآن یاد کریں، اماں بھی قرآن پڑھے، ابا بھی قرآن پڑھے، وہ بھی کچھ نہ کچھ یاد کرنے کی کوشش کریں، چلیں پورا قرآن نہیں، کوئی ایک پارہ نہیں، چند صورتیں وہ بھی یاد کریں، وہ بھی کوشش کریں۔ اور پھر ہیلدی انوائرمنٹ نہیں ہے جہاں پہ بچے حفظ کرنے کے لیے جاتے ہیں، ایون کہ بچے کو واش روم جانا ہے، پیشاب کرنے کے لیے جانا ہے، تو قاری صاحب اس کو چھٹی نہیں دیں گے، اب وہ روک کے بیٹھا ہوا ہے، 3 گھنٹے بعد چھٹی ملے گی، اب وہ جائے گا واش روم میں، تو بچے کو پیشاب روکنے کی عادت پڑ جاتی ہے،
اور جس انسان کو پیشاب روکنے کی عادت پڑ جائے، یعنی اس کو 3 سال پیشاب روکنے کی عادت پڑ گئی، تو اب یہ باقی بھی اگلی لائف میں بھی پیشاب روکے گا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کڈنی فیلئر ہوگا، کڈنی پرابلم ہوگی ان فیوچر۔ تو یا 3 گھنٹے سے بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، پانی نہیں ہے، پانی کا کولر ہی نہیں رکھا ہوا، اور اگر بچے نے پانی پینا ہے تو اجازت نہیں ملے گی، بیٹھ کے تیار کرو۔ اب حالانکہ بچے کو پانی چاہیے، اس کے اندر ڈی ہائیڈریشن نہ ہو جائے، اس کو اچھا خاصا پانی چاہیے، کیونکہ اس کا برین لگ رہا ہے، برین جو ہے نا جب کام کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اچھی خاصی انرجی وہ لے رہا ہے، اس کو پانی چاہیے۔ تو پانی تو کلاس روم ہو، اسکول کا کلاس روم ہو یا مدرسے کا کلاس روم ہو، پانی صرف اتنی دور رکھا ہونا چاہیے کہ بچہ اٹھ کے پی لے، اور اجازت کی بھی کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے کلاس روم میں کہ وہ پوچھے کہ پانی پی لوں۔ بھائی پانی پینے کی اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو اجازت عام ہونی چاہیے، جب پیاس لگے پی لو، پیاس لگی پی لو، پانی پینے سے کیا ہوگا؟ اس سے کون سا کلاس روم میں کوئی فرق پڑ جائے گا؟ تو پیئیں پانی، بار بار پیئیں پانی، تاکہ اپنا پانی پورا رکھیں ہم۔ تو اسکول ہو یا مدرسہ ہو یا اس طرح کی، تو وہ اس میں اس طرح کی بہت سارے ایشوز ہیں۔ ہم تو 4-4 5-5 گھنٹے کی قاری صاحبان کو ٹریننگ کروانے کی کوشش کرتے ہیں، تو کچھ وہ مان جاتے ہیں، کچھ وہ نہیں مانتے، بلکہ زیادہ تر وہ کہتے ہیں نہیں، بس جو ہم نے سمجھا نا بس وہ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم نے میسیج آپ کو دے دیا، باقی مرضی آپ کی، کم از کم آپ انسانوں کی سائیکالوجی سمجھیں، آپ صحت کے مسائل سمجھیں، آپ برین کو سمجھیں۔ ایک استاد جو ہے اس کو یہ سب چیزیں آنی چاہیے، اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ برین کیسے کام کرتا ہے، انسان کیسے سوچتا ہے، انسان کو ضرورت کن چیزوں کی ہوتی ہے۔ وہ ایک اچھا ٹیچر ہوتا ہے، جن کو ان باتوں کا پتہ ہی نہیں وہ ٹیچر بن جاتے ہیں، اور وہ بچوں کو ضرور ڈرانا شروع کر دیتے ہیں۔ چل ٹھیک ہے، یہ میں نے مدرسے کا جو پرچی آئی تھی جواب دے دیا، تو بہت جی پہلی بات ہے کہ کمپیریزن نہیں کریں، خود نہیں کریں، کیونکہ سوسائٹی میں تو کمپیریزن چل ہی رہا ہوگا۔ آپ کبھی اپنے کسی بچے کی یہ کھا رہا ہے تم نہیں کھا رہے، دیکھو یہ کھا رہا ہے تم نہیں کھا رہے، ہے نا، تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کمپیریزن پیدا کر رہے ہیں، جیلسی کریٹ کر رہے ہیں، اب وہ نہیں کھائے گا، اب وہ جان بوجھ کے نہیں کھائے گا۔ تو اس کا حل، پہلا حل یہ ہے کہ آپ کمپیریزن بند کریں، اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ عادت پڑی ہوتی ہے نا، ہر مسئلے کے اندر عادت پڑی ہوتی ہے کہ بہن بھائیوں کا آپس میں بھی، اور محلے کے بچوں سے بھی، اور کزن سے بھی، اور اسکول کے بچوں سے بھی، اور اب تو کیا ٹی وی پہ بچے آنے لگے ہیں نا، اب تو ٹی وی کے بچوں سے کمپیریزن ہونا شروع ہو گیا۔ دیکھ لو یہ 9 سال کا بچہ ٹی وی پہ آ رہا ہے، اور تم ایسے نالائق ہو کہ ٹی وی تو دور کی بات ہے، تم تو یہ بھی نہیں کر سکتے۔ اب وہ بچہ سوچ رہا ہے یار یہ ٹی وی پہ آ کے میری جان اس نے کھا لی ہے، یہ کیوں آیا مصیبت نہیں ہے ٹی وی پہ؟ کیونکہ جب اماں اس کو ٹی وی پہ دیکھتی ہیں تو اماں سارے بچوں کو کہنا شروع کرتے ہیں دیکھا یہ بھی تو کسی کا بچہ ہے، تمہارے لیے ہم نے کون سی کسر نہیں چھوڑی، دنیا کی کون سی چیزیں جو تمہیں ہم نے لا کے نہیں دی، لیکن تم نے کیے کیا ہے؟ اور اس بچے کو دیکھو یہ 6 سال کا ٹی وی پہ آ کے بول رہا ہے۔ تو میں تو کسی بچے کو جب ٹی وی پہ دیکھتا ہوں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے کروڑوں بچوں کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے، مسئلہ ہو چکا ہے، ان کے لیے پرابلم ہو چکے ہیں۔ سمجھ میں کمپیریزن ختم کریں، اور کسی بھی بچے کی جو انڈیویجول نیڈ ہے اس کو انڈیویجول سطح پہ حل کریں۔ مثال کے طور پہ آپ کا 15 سال کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو اس کی کچھ نیڈ ہے، تو آپ اس کے ساتھ علیحدگی میں کنیکٹ کریں، اپنے بیٹے یا بیٹی کو واک پہ لے کے چلے جائیں، بیٹا کھانا کھانے کے بعد واک پہ چلتے ہیں اپنے بڑے بیٹے، مثال دے رہا ہوں۔ اب آپ اس کے ساتھ انٹریکشن کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، خیالات سن رہے ہیں، اپنی بات کر رہے ہیں، تو اس بچے کو ہوگا کہ میرے ابو جو ہے نا یہ بڑی ویلیو دے، اگلے دن دوسرے کو لے جائیں، اگلے دن دوسرے کو لے جائیں، اگلے دن تیسرے کو لے جائیں، بیٹا ہے بیٹی لے جائیں، اور آج ان کے ساتھ آپ واک کر رہے ہیں اور 15 منٹ 20 منٹ دے رہے ہیں، تو اب اس بچے کو علیحدگی میں
ایک امپورٹنس مل رہی ہے کہ میرے ابو میرے ساتھ ہر طرح کی بات کر رہے ہیں اور میں ان سے ہر طرح کی بات کر رہا ہوں، لیکن یہی کام آپ چاروں بچوں کو بٹھا کے بیچ میں کریں، افیکٹو نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہو جائے گا، الٹا نقصان ہوگا۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں جو کی جا سکتی ہیں۔ جی حفظ نہیں ہے، سیکھنے میں۔ ہاں سمجھ نہیں، ہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں روایت صحیح نہیں، یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ روایت صحیح نہیں ہے۔ ہاں وہی بات ہے، سمجھنے میں سیکھنے میں، ہاں میں بالکل آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، یہ بالکل یاد کرنا ہے، وہ سیکھنا ہے، دونوں میں فرق، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میرا صرف اس سے یہاں سے استدلال یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو سیکھنے میں کوئی ٹائم زیادہ بھی لگ سکتا ہے، یہ ایشو۔ جی آپ بتائیں۔ کیا کرنا شروع کر دیں گے؟ یعنی پانی پینے کے لیے جائیں گے تو اچھا ہاں ٹھیک ہے، ان کا سوال یہ ہے، میں سمجھ گیا، ان کا سوال یہ کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ بچے کو پہلی بات یہ کہ کلاس روم کے اندر ہی پانی اویلیبل ہونا چاہیے، اتنا میں تو کہہ رہا ہوں کلاس روم کے اندر ہی اویلیبل۔ چلیں اگر باہر بھی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اجازت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بچہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھائے گا۔ ناجائز فائدہ کیا اٹھائے گا؟ زیادہ سے زیادہ واش روم میں جا کے بیٹھ جائے گا، ہے نا، واش روم میں جا کے بیٹھ جائے گا اور وہاں پہ آدھا گھنٹہ لگا لے گا، ہے نا، ٹھیک ہے۔ سوچنے کی بات یہ نہیں ہے کہ اس نے ناجائز فائدہ اٹھایا، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ اگر آپ کا کلاس روم اتنا انٹرسٹنگ ہوتا اور آپ کے پڑھانے کا طریقہ کار اتنا زبردست ہوتا تو یہ آپ سے بہانے سے اس کلاس روم سے نکل کے واش روم میں بیٹھنا کوئی اچھا خاصا مشکل کام ہوتا ہے نا، اسمیل بھی ہے، گندی جگہ ہے، تو بندہ خوشی تو نہیں بیٹھتا۔ لیکن اگر وہ بچہ کلاس روم چھوڑ کے اس کی چوائس وہ بن گیا تو اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ واش روم سے گندی جگہ اس کی کلاس روم بن چکی ہے۔ یہ مطلب ہے اس بات کا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ مطلب ہے، اس لیے کلاس روم لینے والوں ٹیچرز کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے طریقہ تعلیم پہ، انہوں نے اپنے طریقہ تعلیم کو اتنا زبردست کیوں نہیں کیا کہ لوگ جو ہے نا وہ جو بچے پڑھنے والے ہیں تو وہ کہیں کہ ہمیں کو ضرورت بھی ہے تو یہ لیکچر نہ نکل جائے، یہ عام بات ہے، امپورٹنٹ نکل نہ جائے، ہمیں یہ سیکھنی ہے، کیونکہ اتنی دیر ہم باہر جائیں گے تو ہم سیکھنے سے رہ جائیں گے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس پہ کام نہیں ہے، بس ایک ٹیچر جو بھی ہوتا ہے بس وہ لگ جاتا ہے آگے پڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ دنیا میں ہر چیز کا استاد، آپ کسی درزی سے پوچھیں نا، یار آپ ماشاء اللہ بڑے اچھے ٹیلر ہیں، کہاں سے سیکھا؟ وہ کہے گا میرا فلاں استاد ہے۔ ایون کہ موچی سے بھی پوچھیں، یار آپ یہ جوتا گانٹتے ہیں، آپ کا استاد؟ وہ کہے گا میرا فلاں استاد ہے، میرا فلاں استاد ہے، میرا فلاں استاد ہے۔ آپ دنیا میں ہر پروفیشن سے پوچھیں تو استاد ہے، لیکن ایک ٹیچر ایک ایسا پروفیشن ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ آپ نے پڑھانا کہاں سے سیکھا، پڑھانا کہاں سے سیکھا، تو پتہ چلے گا کہ نہیں یہ تو میں نے خود ہی سیکھا۔ کمال ہے، ایک موچی اور ٹیلر جو ہے نا اس کو استاد کی ضرورت ہے، اس سے سیکھتا ہے۔ ایک مکینک جو ہے نا موٹر سائیکل وہ اس کا ایک استاد ہے، اور آپ نے پڑھانا۔ تو ہمارے ہاں یہ ٹیچر جو ہے نا تقریباً 25 لاکھ ٹیچر ہیں اس پاکستان کے اندر، 25 لاکھ سے زیادہ ٹیچر ہیں، انہوں نے کس سے پڑھانا سیکھا؟ یہ جو ہمارے ایجوکیشن کے مسائل ہیں، ہم جو اس طرح کی جو قوم بن چکے ہیں، جو معاشرہ بن چکے ہیں، اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ٹیچرز نے پڑھانا کسی اچھا تو چھوڑیں، پڑھانا سیکھے کسی سے نہیں، خود ہی اٹکل پچو مارے جا رہے ہیں۔ جو ان کے ساتھ ہوا تھا وہ اگلی نسل کے ساتھ کر رہے، کہتے ہیں میں نے بھی پہیاں سیکھیں، اگے بھی مارنی ہیں۔
میرے ساتھ بھی ہوا تھا، میں نے آگے بھی یہ کرنا ہے. میرے ساتھ بھی کسی نے کوئی ہمدردی کے 2 لفظ نہیں بولے تھے، اب میں اگلی نسل سے میں انتقام لینے کے لیے ٹیچر بن گیا. تو یہ ہمارے یہاں تو یہ ہو رہا ہے، تو یہ ایک المیہ ہے ہمارا. اچھا جی. اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ ساس اور بہو کا مسئلہ آپ پوچھ رہے ہیں. وہ تو پڑے گا. ساس اور بہو کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں نا، کہ ساس بہو کے مسئلے میں ظاہر سی بات ہے. آپ کو پتہ ہے کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کی اتنی آپس میں نہیں لگتی جتنی ساس اور بہو کی پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر لگتی ہے. یا یوں کہہ لیں کہ انڈیا پاکستان کی اتنی آپس میں نہیں لگتی جتنی ساس بہو کی لگتی ہے. میں فیصل آباد میں جمعہ پڑھاتا ہوں تو میں نے کوئی 3 جمعے ساس بہو کے موضوع پہ پڑھا ہے کہ بھائی جو ہے نا یہ ساس بہو کا مسئلہ حل کیسے کیا جائے. ایک لمبی بات ہے، لیکن یہ ایک ریئلٹی ہے کہ ہمارے یہاں یہ 2 خواتین ایک بڑا پرابلم کریٹ کرتی ہیں. اور خاص طور پہ جو بیٹا ہے نا یا ہسبینڈ ہے وہ فٹ بال بن جاتا ہے، کیونکہ وہ امی کی سنیں تو بیوی ناراض، بیوی کی سنیں تو ماں نے کہنا ہے کہ میں نے تجھے پیدا کیا. ایک آئی اور آ کے اس نے تجھے جو ہے نا، میں نے 25 سال میں تجھے پالا اور اس نے 25 دن میں تجھے جو ہے نا کر دیا. اب وہ کہے یار میں کیا کروں یار، اماں کے قدموں تلے جنت ہے، اماں بھی اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں، ایکسپلائٹ کر رہی ہیں جنت کو بھی. مطلب کہ ایکسپلائٹیشن ہے، میں بتا دوں آپ کو یہ ایکسپلائٹیشن ہے. کیونکہ ویسے مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اس اماں کے قدموں تلے جنت کیسی ہو سکتی ہے جس نے ایک عورت کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کیا. یہ اس کے مطلب مجھے تو شک ہی پڑ جاتا ہے کہ اس کے لیے جنت کیسے مطلب کہ آ رہی ہے. دوسری بات ہے کہ جنت اس کے بیٹے کے ساتھ کا تعلق ہے. تو خیر، تو بیٹا فٹ بال بن جاتا ہے. جوائنٹ فیملی میں خاص طور پہ ایسا مسئلہ ہوتا ہے، یہ بالکل جینوئن بات ہے. اور اس طرح کے اور بہت سارے مسائل ہیں جو ہوتے ہیں. تو اس کا سلوشن کیا ہو سکتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ پہلے دن سے اپنا کچن علیحدہ کریں، اپنا چولہا علیحدہ کریں. ٹھیک ہے آپ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، لیکن آپ کا ایک کمرہ تو علیحدہ ہوگا. آپ اپنا چولہا ادھر رکھیں، ہنڈیا علیحدہ پکے گی. کیونکہ 80% جو مسائل ہے نا ساس اور بہو کے، اس کا تعلق کچن کے ساتھ رہتا ہے. کچن سے اس کا تعلق ہے. کیونکہ بہو نے کچھ پکا کے لانا ہے تو نے کہنا ہے نمک نہیں ہے، اس میں گھی زیادہ ڈال دیا ہے، میں تو یہ کھاتی ہوں، میں تو یہ نہیں کھاتی، یا تجھے تو پکانا صحیح طرح نہیں آیا، یہ تو ایسے پکنا تھا. اور تم اب آج کل کی بچیوں کو ویسا پکانا نہیں آتا، یہ ریالٹی ہے. کیونکہ بچیاں پڑھتی ہیں، کالج جاتی ہیں، یونیورسٹی جاتی ہیں. پہلے بچیاں اس لیول تک نہیں پڑھا کرتی تھی، بس اسکول پڑھ لیا کافی ہے، اور گھر میں کھانے پکانے صفائی وغیرہ سارے کام، ایون کے کپڑے سینے بھی آتے ہیں. اب بچیاں یونیورسٹی لیول تک پڑھتی ہیں تو انہیں واقعتاً کھانا پکانا نہیں آتا. وہ تو شادی کے بعد یوٹیوب سے جا کے دیکھتی ہیں کہ اچھا کون سی ریسیپی کیسے ہے تو اس طرح پکاتی ہیں. اب یہ بات جو پہلے والی جنریشن ہے، جو ساس ہے، وہ یہ نہیں سمجھ رہی کہ اس بچی نے اپنی زندگی تعلیم پہ لگائی ہے تو اس کو نہیں آتا کھانا پکانا. تو خیر اگر آپ کچن علیحدہ کر دیں، میرا یہ مطلب ہے کچن علیحدہ کریں تو آپ اس مسئلے کو کافی ساری جان چھڑا سکتے ہیں. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس میں اب جب بندہ جمعہ پڑھنے آتا ہے نا، اب وہ جمعے میں ہمارے خطیب جو ہے نا پورا جمعہ ہی ماں کی شان پہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، ماں نے شانہ، اور جناب پھر رو کے پڑھاتے ہیں. وہ بچہ ادھر جو بیٹا ہوتا ہے وہ لگتا ہے کہ یار یہ بس یہ ماں ہی ہے، بس بیوی تو بس ایسی بدری فالتو ہی آ گئی ہے. تو وہاں پہ وہ بیچارہ بیلنس کرنا بھول جاتا ہے. تو ویسے تو خیر میں نے یہ 2 جمعے اس موضوع پہ بھی پڑھائے کہ ساری زندگی ماں کی شانیں بیان کرنے، ابا جی فالتو آئے تھے تو نہیں، ابا جی کی رہنا چاہیے. ان کا بھی کوئی ہے، ان کے تھرو بھی کوئی جنت جا سکتا ہے، یا جنت کا راستہ صرف ادھر سے ہی ہے. وہ گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا، وہ کسی ٹیکسی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے.
پجیروں کو بھی نہیں لکھا ہوتا ہے جو کہ باپ کا مال ہوتا ہے. تو اب وہ اچھا ہم نے ابا جی کو بھی، آپ تو ساس بہو کی بات کر رہے ہیں، ہمارے معاشرے نے ابا جی کو مائنس کر دیا ہے. باپ نے اپنی زندگی لگائی ہے، کمایا ہے، کیا کچھ نہیں کیا، باپ کی کتنی قربانی ہے، اس کے بارے میں حدیثیں نہیں ہیں، اس کے بارے میں بھی حدیثیں ہیں. باپ جنت کا دروازہ ہے، انت و مالک بھی ابھی، تو اور تیرا مال تیرا باپ کا ہے. ٹھیک ہے، اس کتنی حدیثیں ہیں باپ کے بارے میں. لیکن مجال ہے جو مسجدوں میں باپ کی فضیلت پہ بات ہوتی ہے، ماں کی فضیلت پہ بات ہوتی ہے. تو ہم نے تو ادھر بھی بیلنس نہیں رکھا. یہ تو پھر ساس بہو کا مسئلہ ہے، ادھر بیلنس اتنی جلدی ہم کیسے پیدا کر سکتے ہیں. اور آخری بات، اس میں اور سجیشن کی ہے لیکن آخری سجیشن دے دیتا ہوں، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. اس طرح کر سکتے ہیں کہ جہاں جو ہمارے بچے یا بچیاں اپنی ساس، کیونکہ یہ بچیاں ہی ساس سے ہوتا ہے، داماد اور ساس کا تو بڑا پیار محبت کا رشتہ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ داماد کی بڑی عزت ہے گاؤں کے اندر. کیوں عزت ہے؟ کہ انہوں نے ایک بڑا فکرہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے. تو میں یہ سجیسٹ کر سکتا ہوں کہ ہم ایک ایسی ٹریننگ لیتے ہیں جس میں صرف ساسیں آئیں. آپ گھر سے ساسیں لے لیں، جائیں ورک شاپ کر کے آئیں. ٹھیک ہے، تو ہم ان کو بتائیں کہ آپ نے اپنی بہو کے ساتھ کیا، اور بہو کا جو پرسیپشن ہے ہم اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک دم کوئی 4 گھنٹے کی ٹریننگ سے کوئی بندہ تبدیل ہو جائے گا، لیکن پھر بھی 12 چیزوں کا فرق پڑتا ہے، 10% 20% فرق پڑے گا. تو آپ کہیں تو کسی دن ہم ساسیں کٹھی کریں. میں گجرانوالہ کا ایک گاؤں ہے، وہاں پہ میں گیا. میں پہلے پیرنٹنگ کی ورک شاپ کرا چکا تھا. تو جب میں فیڈ بیک لینے کے لیے گیا تو خواتین نے کوئی ساس والی بات نہیں ہے، ماں باپ بچوں کی تو بات سمجھ آ گئی ہے، ہو جائے گا کر لیں گے، ساس کا بتائیں کیا کریں. میں نے کہا آپ اس طرح کریں، اگلی دفعہ جب میں آپ کے گاؤں آؤں تو ساری ساسیں اکٹھی کریں. ہم ساسوں کے ساتھ سیشن کرتے ہیں. انہیں بھی مطلب کہ بھی پھر ان کے ساتھ ہم نے ایک سیشن کیا اور بہت سارے چیزیں ان کو کلیئر کرنے کی کوشش کی. تو ساس کو بھی ضرورت ہے، بہو کو بھی ضرورت ہے، اور یہ بھی ضرورت ہے کہ دونوں جو ہے نا وہ اس کو فٹ بال بنانے کی کوشش نہ کریں. اور نہ ہی لڑکے کو اس بات پہ پریشان ہونا چاہیے کہ یار میں نے اماں ناراض ہو گئی تو جنت چلی گئی. آپ یہ بھی تو سوچیں، اماں صحیح بات پہ ناراض ہو رہی ہے، غلط بات ہے. اماں جیلسی پہ ناراض ہو رہی ہیں، حسد سے بھری ہوئی ہیں، اندر سے بغض سے بھری ہوئی ہیں اپنی بہو کے بارے میں، اور اس پہ ناراض ہو رہی ہیں بیٹے سے. تو یہ اماں کا ناراض ہونا غلط ہے. اس پہ آپ کی جنت کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ٹینشن نہ لیں. اسٹینڈ غلط لیا ہو، ہاں صحیح اسٹینڈ لیا تو تب آپ بیٹے آپ اس پہ کریں، لیکن اسٹینڈ ہی غلط لیا ہوا تو بڑی، میں تو سمجھتا ہوں برگر جو ہے نا بڑا چھپا کے لے آنا پڑتا ہے بیگم کے لیے، دیکھنا لیں. پھر بھی ماں کہتی ہے مجھے پتہ ہے، میں پتہ تو کی لے کے جا رہا ہے نا، کچن میں پڑی ہوتی ہے نا. ہاں، بندہ باہر نہیں جا سکتا بیگم کو، باہر لے جائیں تو بندہ کہتے ہیں چلو باہر ہی میں آئس کریم کھلا دیتا ہوں، بیگم کو باہر ہی راضی کر دیتا ہوں. تو ادھر بھی بولتا یہ میں سمجھتا ہوں. تو یہ کچھ کام ہیں جو یہ سب کام سیکھنے کے نا، یہ سیکھنے کے کام ہیں. ایک جب شادی ہو، شادی سے پہلے تو اس کام کو بھی سیکھیں، بچیاں بھی اس کام کو سیکھیں کہ ان کی زندگی میں صرف خامن نہیں آئے گا. یہ پاکستانی معاشرہ ہے، اس میں ساس بھی آئے گی. اس ساس کے ساتھ ہم چیزیں کیسے کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو میرے خیال میں وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے.